السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسنات یذہبن السیئات، صدق اللہ مولانا العظیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے نوجوانوں کو اہم نصیحتیں۔ اس موضوع کے پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں آپ بہت کچھ نوجوانوں کی ہدایت کی باتیں، ان کی نصیحت کے تعلق سے جو اکابرین کی جانب سے، اولیاء اللہ کی جانب سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو سنائی گئیں وہ پچھلے بیانات میں گزر چکے ہیں۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی آپ سماعت فرمائیں کہ ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھ کر افسر بن جائے یا فلاں فلاں عہدے پر فائز ہو جائے، فلاں کام کے اندر جو ہے اس کو اونچا مقام مل جائے، یہ ان کی خواہش رہتی ہے، اور بچے کے دماغ میں کوئی اور ہی بھوت سوار ہوا ہوتا ہے۔ نوجوان بچوں، اگر انسان وقت سے پہلے ہی کچھ کام کرنے شروع کر دیے تو اس کی اپنی زندگی کی ترتیب خراب ہو جاتی ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ تعلیم پا رہے ہیں، اگر تعلیم کے زمانے میں آپ چاہیں کہ میں شادی شدہ بھی ہو جاؤں تو یہ وقت سے پہلے والی بات ہو گئی، تو یہ چیز پھر آپ کو تعلیم حاصل کرنے نہیں دے گی بلکہ تعلیم کے معاملے میں رکاوٹ پیدا کرے گی۔ تو ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے۔ آپ کے والدین نے آپ کو کہا تعلیم پاؤ، آپ یکسوئی سے تعلیم پاؤ، اگر آپ کام میں لگے ہوئے ہیں تو اپنے کام کو خوب دل لگا کر کرو۔ پھر جب آپ کی عمر ایسی ہو گئی کہ آپ گھر چلانے کے اہل بن گئے، پھر آپ کے والدین آپ کے لیے شادی کا بھی انتظام کر دیں گے۔ تو جب اپنے وقت پر کوئی چیز ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کی ترتیب بہت اچھی بنی رہے گی اور آپ کو کامیابیاں ملتی جائیں گی۔ ترتیب بدل کے آپ اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کریں گے، برباد کریں گے، یہ اس کے بعد میں آپ کو پتہ خود چل جائے گا۔ جتنے بچے اسکول کالجوں میں دوستیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، وہ پڑھائیاں تو نہیں کر سکتے، وہ اپنے بزنس میں بھی، نوکری میں بھی، کہیں بھی کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے کتنے بچے ایسے ہیں جو وقت سے پہلے بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، دماغی امراض میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ قریب کے کسی ملک میں ایک بچہ میرے پاس آیا، یہ بات جو ہے یہ عاجز سنا رہا ہے، مگر یہ ان بزرگ کی جانب سے
جو ہے یہ مضمون پیش کر رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ، تو ان کی جانب سے ہے، یہ انہی کے انداز میں میں یہ جو ہے نقل کر رہا ہوں۔ قریب کے کسی ملک میں ایک بچہ میرے پاس آیا کہ حضرت دعا کریں، 1 ہفتہ بعد رخصتی ہے اور میں HIV پازیٹیو ہوں اور 1 ہفتہ بعد رخصتی ہے، اب میں کیا کروں؟ میری بھی بدنامی ہوگی اور پورے خاندان کی بھی بدنامی ہوگی۔ اب بتائیں، ایک بچے کی غلطی اب 2 خاندانوں کا سکون تو برباد کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ پڑھائی کے وقت میں پڑھیں، کھیل کے وقت میں کھیلیں، نیند کے وقت میں نیند کریں، نماز کے وقت میں نماز پڑھیں اور دوسرے کاموں کے وقت میں دوسرے کام کریں۔ زندگی کی ایک ترتیب بنائیں اور اس کے مطابق چلیں۔ ہر وقت دماغ کے اندر شیطانی خیالات رہیں اور بندہ ہر وقت جنسی خیالات کو سوچتا رہے تو یہ تو زندگی برباد ہو تو جاتی ہے۔ تو اس لیے جن نوجوانوں کے دماغوں میں ہر وقت نفسیاتی خیالات ہوتے ہیں، ہر وقت ان کے ذہن میں عورت کے خیال، اگر آپ چھوٹی عمر میں ہی ہر وقت گرل کے خیال میں پڑیں گے تو پھر جب آگے جائیں گے تو پھر فرشتے بھی اچھی طرح آپ کو گرل کریں گے۔ آپ گرل کا خیال کریں گے، فرشتے آپ کو گرل کریں گے۔ گناہوں میں پڑھ کر انسان دین بھی برباد کر بیٹھتا ہے اور دنیا بھی برباد کر بیٹھتا ہے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو احسن القصص فرمایا، قصوں میں سے بہترین قصہ۔ اس لیے نوجوان آج کل کے ماحول میں بہت سارے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، جن میں سے بد نظری اور فحش کام، یہ گناہ آج بھی عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات ذرا اس میں سن لیجئے، اسی ضمن میں سب لوگ ذرا توجہ سے سنیں کہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ پارسائی کا معاملہ کرو گے تو دوسرے لوگ بھی تمہاری عورتوں کے ساتھ پارسائی کا معاملہ کریں گے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اور اگر ہم بری نظر غیروں کی طرف اٹھائیں گے تو کوئی ہماری عزت کی طرف بھی غلط نظر اٹھا سکتا ہے اور اٹھائے گا۔ اس کو علماء نے لکھا ہے کہ زنا ایک ایسا سنگین گناہ ہے کہ جس کا قصاص ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے فقیہ نے بھی اشعار لکھے ہیں اور انہوں نے بھی اپنے اشعاروں میں کہا ہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا قصاص ہوتا ہے۔ قصاص کا کیا مطلب؟ قصاص کا مطلب ہے کہ جو کیا وہی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے قتل کیا تو اس کے بدلے قتل ہوگا، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ تو لفظ انہوں نے یہ استعمال کیا، یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جو بندہ جو ہے جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوتا ہے۔ ایک جو ہے جوہری تھا، جویلر، بخارا کا تھا وہ، اور اس کی بیوی بڑی نیک تھی، شکل و صورت میں بھی اچھی تھی، شریف عورت تھی۔ ان کے گھر میں کوئی 10-15 سال سے کوئی پانی بھرنے والا آتا تھا۔ ایک دن جب وہ پانی بھرنے کے لیے آیا تو اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور اس نے شہوت کے ساتھ دبایا اور نکل گیا۔ اس عورت کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ 15 سال سے ہمارے گھر آ رہا ہے اور اتنا بے اعتبار آدمی، تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، بڑی غمزدہ
इतने में उसका खाविंद आ गया। उसने देखा कि बीवी रो रही है, तो उसने पूछा, भाई क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसने वो पानी ले जाने वाले के ताल्लुक से वो तस्करा किया कि उसने मेरा हाथ पकड़ा और शहवत की नज़र से उसने मेरा हाथ दबाया। और वाक़या सुना है कि देखो 15 साल से हमारे घर से पानी ले जा रहा है, आता है, पानी भरता है और ले जाता है, और आज जब ये आया तो उसने इस तरह मेरा हाथ पकड़कर दबाया। जब उसने ये बात बताई तो उस जौहरी की आंख में से आंसू आ गए। तो बीवी ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? उसने कहा कि ये उसकी गलती नहीं, ये मेरी अपनी गलती है। उसने कहा, आपकी गलती कैसे? कहने लगा, आज एक औरत चूड़ियां खरीदने आई, उसने पसंद की चूड़ियां और कहने लगी मुझे पहना दो। तो मैं जब चूड़ियां पहनाने लगा तो उसके हाथ बहुत नरम और खूबसूरत थे, मुझे अच्छे लगे। मैंने उसके हाथों को शहवत के साथ दबाया। उसके बदले में उस सखा यानी पानी भरने वाले ने मेरी बीवी के हाथों को शहवत के साथ दबाया। वहां मैंने गलती की, यहाँ मेरी बीवी के साथ वही गलती दूसरे की जानिब से हुई। कहने लगा, मैं तौबा करता हूँ, सच्चे दिल से आज मैं तौबा करता हूँ, मैं आज के बाद ऐसा गुनाह कभी नहीं करूंगा। फिर जाते हुए कहने लगा कि अगर आज के बाद ये सुखा दोबारा कोई अमल करे तो मुझे बताना जरूर। उस औरत ने कहा, ठीक है। चुनांचे अगले दिन वही पानी भरने वाला फिर आया और उसने उस औरत को कहा कि कल मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था और मैं एक बड़ा गुनाह कर बैठा, मैंने सच्ची तौबा कर ली है, आज के बाद मैं कभी ये दोबारा गुनाह नहीं करूंगा। इधर ज्वेलर ने तौबा की, उधर उसने तौबा कर ली, इधर उसने बुराई की, उधर उसने बीवी के साथ बुराई की। चुनांचे एक आलिम ने यह वाकया किसी बादशाह के सामने सुनाया। बादशाह ने कहा कि नहीं, मैं उसका तजुर्बा करूंगा। चुनांचे उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में किसी औरत के साथ ऐसा सिलसिला नहीं किया। लिहाजा उसने अपनी बेटी को कहा कि बेटी तुम जरा जाओ और शहर का एक चक्कर लगा के आओ। शहजादी वाले कपड़े उतार कर अच्छे कपड़े आम औरत के जैसे आम औरतें पहनती हैं वैसे अच्छे से कपड़े पहन लो, वो पहनकर जरा चक्कर लगा के आओ। और एक औरत को भी साथ कर दिया कि भाई पता चले कि क्या होता है। वो लड़की सारे शहर में चक्कर लगा के गई, कोई उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता था। जब वापस अपने महल में आई तो अपने कमरे की तरफ जा रही थी। चूंकि आम कपड़ों में थी तो महल में काम करने वाला एक नौजवान था, उसको क्या पता ये शहजादी है या कोई आम लड़की। उसने कहा, ये भाई काम करने वाली लगती है। इस नौजवान ने शरारत की, उस लड़की को गले लगा लिया और उसका बोसा लिया और भाग गया। अब शहजादी ने आकर अपने बाप को पूरी सूरत हाल बताई। बाप थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहने लगा कि कहने वाले ने बात बहुत सही कही, बिल्कुल ठीक कही। अब मुझे याद आया कि इब्तिदाए जवानी में मैंने भी एक औरत के साथ सिर्फ इतना ही किया था कि उसको गले लगा के बोसा लिया था। जो मैंने किया वही मेरी बेटी के साथ हुआ। बाकी मैंने जब से निगाहें नीची रखनी शुरू कर दी, पूरे शहर के लोगों ने मेरी बेटी पर आंख उठाकर भी कभी नहीं देखा। उसको किसास कहते हैं। जो कुछ हम दूसरों की औरतों के साथ मामला करेंगे वही लोग हमारे साथ भी वही मामला करेंगे। भाइयों, अजीजों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, हमारी माँ बहनों, मौजू चल रहा है
اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے کینہ، کپٹ، حسد، عداوت، بغض، شہوت، شہوانیت، یہ تمام گندگیاں، یہ برائیاں پروردگار اپنے فضل و کرم سے نکال دے۔ اے اللہ، ہم خود سے جو ہے پاک دامن ہو نہیں سکتے، ہم خود ہی سے گناہوں سے بچ نہیں سکتے جب تک کہ تیرا فضل و کرم ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ اے اللہ، ہمیں برائی سے بچا کر رکھنا، بھلائی کے اوپر ہمیں لگائے رکھنا، ہر قسم کے گناہوں سے ہماری مکمل حفاظت فرمانا۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔